جنازہ کے جو اہم مسائل تھے وہ ہم پڑھ رہے تھے، اور یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ مسبوق وہ نماز جنازہ میں کیسے شامل ہوگا، جس کی کچھ تکبیریں نکل چکی ہیں۔ وہ جب آیا امام دوسری تکبیر میں تو مسئلہ ہم نے پڑھ لیا کہ وہ امام کی تیسری تکبیر کا انتظار کرے، اور اگر تیسری تکبیر ہو چکی ہے تو چوتھی کا انتظار کرے، جس وقت امام چوتھی تکبیر کہے گا یہ اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر امام نے 3 تکبیروں کے بعد سلام پھیر دیا تو نماز جنازہ دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، چونکہ 4 تکبیریں فرض ہیں۔ 3 تکبیروں کے بعد سلام پھیر دیا دوبارہ جنازہ پڑھا جائے گا۔ اگر نماز جنازہ میں امام نے غلطی سے 5 تکبیریں پڑھ لیں تو نماز جنازہ درست ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ 4 تکبیریں فرض تھیں وہ ادا ہو چکی ہیں، 1 تکبیر زائد ہو گئی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ نماز جنازہ میں فرض نماز میں پہلی صف یہ سب سے افضل ہے، اور نماز جنازہ میں آخری صف میں جنازہ ادا کرنا یہ افضل ہے، یعنی جنازے کی آخری صف یہ باقی صفوں سے افضل ہے۔ بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھنا یا پڑھانا بوقت ضرورت بیماری کی وجہ سے جنازے میں 2 چیزیں ویسے فرض ہیں، قیام اور 4 تکبیریں۔ اگر یہ ہو جاتی ہیں جنازہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، ویسے قیام تو فرض ہے فرض نمازوں کی طرح، لیکن اگر بوجہ عذر کے بیماری کے بیٹھ کے جنازہ پڑھے یا امام ہی بیمار ہے اور وہ بیٹھ کے پڑھائے تو جنازہ درست ہے۔ مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا، مسجد میں نماز یہ گزشتہ جمعہ ہم چھوڑ چکے تھے، آج میں تفصیل سے ذرا پڑھ لیتا ہوں۔ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، 4 صورتیں ویسے بنتی ہیں۔ نمبر 1، میت مسجد سے باہر ہو، امام اور مقتدی مسجد میں ہوں، صرف جنازہ باہر ہے، امام اور باقی سب لوگ مسجد کے اندر ہیں۔ نمبر 2، میت مسجد میں ہو، امام اور مقتدی مسجد سے باہر ہوں، کسی ایسی جگہ میں رکھ لیا کہ میت وہ مسجد کے اندر ہے اور امام باہر ہے، لوگ باہر ہیں۔ نمبر 3، میت امام اور مقتدی سب کے سب مسجد کے اندر ہوں، جنازہ بھی میت مسجد کے اندر ہے، امام بھی اور مقتدی بھی۔ نمبر 4، میت امام اور بعض لوگ وہ مسجد سے باہر ہوں، باقی لوگ مسجد کے اندر ہوں، یعنی جنازہ باہر ہے، امام صاحب بھی باہر ہیں، اس کے ساتھ 1 صف لوگ وہ مسجد سے باہر ہیں، باقی جو لوگ ہیں وہ مسجد کے اندر ہیں۔ ان کا حکم کیا ہے؟ تو اب ان 4 صورتوں کا حکم جانتے ہیں۔ نمبر 1، بہرحال مکروہ تحریمی ہے، خواہ جنازہ مسجد کے اندر ہو یا باہر، یہ قول ہے کہ جنازہ مسجد کے اندر ہے یا باہر، لیکن اگر کوئی بھی شخص مسجد کے اندر کھڑے ہو کے جنازہ پڑھے گا نماز جنازہ مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 2، مکروہ تحریمی سے کم ہے اور تنزیہی سے زیادہ ہے، درمیان میں ایک مستقل درجہ ہے جس کو اساعت کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، جنازہ مسجد سے باہر ہو تو مسجد کے اندر نماز پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، جنازہ باہر ہے لوگ مسجد کے اندر ہیں تو کہتے ہیں کوئی کراہت نہیں۔ نمبر 4، جنازہ مسجد کے اندر ہو یا باہر ہو، بہرحال مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے جواز کے قریب، یعنی بوجہ عذر کے پڑھ سکتے ہیں لیکن بغیر عذر کے مسجد میں نہ پڑھا جائے۔ اب نیچے یعنی اس کی تفصیل ہے کہ آیا پڑھنا نہ پڑھنا کیا کرنا چاہیے۔ احسن الفتاویٰ میں مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل کے لحاظ سے کراہت تنزیہی کو راجح قرار دیا، کہتے ہیں بغیر عذر کے اگر آپ مسجد میں جنازہ پڑھیں گے ناجائز تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ اب آگے لکھتے ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول یہی تھا، نماز جنازہ مسجد سے باہر کھلی جگہ میں ادا فرماتے تھے، لہٰذا حتی الامکان کوشش یہی ہو کہ جنازہ مسجد سے باہر ادا کیا جائے۔ البتہ عذر کی حالت میں، کوئی عذر ہے جیسے مسجد سے باہر کوئی جگہ نہیں ہے یا بارش ہو تو مسجد میں جنازہ ادا کرنے کی کوئی بھی صورت اختیار کرنے کی گنجائش ہے۔ یہ 4 صورتیں ہم نے پڑھی ہیں، کہتے ہیں اگر باہر بارش ہو رہی ہے مسجد میں آپ ان میں سے کوئی بھی صورت وہ اختیار کر سکتے ہیں، البتہ 4تھی صورت اختیار کرنا بہتر ہے جس میں میت امام اور بعض لوگ مسجد سے باہر ہوں، باقی لوگ مسجد میں ہوں۔ بارش ہو رہی ہے، ویسے بہتر تو یہ ہے باہر گراؤنڈ میں کسی بھی جگہ جنازہ ادا کیا جائے، لیکن بارش سے لوگ نہیں جا سکتے، یا بارش تو رکی ہوئی ہے لیکن نیچے کیچڑ ہے، یا میدان ہے لیکن وہ پاک نہیں ہے، وہاں بیڑوں کی جو بیٹ وغیرہ وہ پڑی ہوتی ہے، گندگی وہ پڑی ہوئی ہے، تو اس صورت میں علماء نے لکھا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسی مسجد میں جہاں باہر جگہ موجود ہے میت کو رکھا جائے، امام کھڑا ہو جائے، امام کے پیچھے 1 صف سے مراد کم از کم 3 لوگ، 3-4 بندے امام کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو جائیں،
باقی سب لوگ وہ مسجد کے اندر کھڑے ہو جائیں، ایسا جنازہ ادا کرنا بالکل درست ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت بھی نہیں ہے، اور مجبوری کی صورت میں بڑے بڑے شہروں میں بھی اس طریقے سے ادا کی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں بھی اگر بارش ہے، باہر جگہ نہیں ہے، تو اس طریقے سے جنازہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ عیدگاہ میں نماز جنازہ ادا کرنا، اس میں ویسے عام مساجد کے اندر تو چونکہ بغیر عذر کے مکروہ تنزیہی ہے، لیکن عیدگاہ میں بغیر کراہت کے جائز ہے۔ میت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، مستحب اور افضل طریقہ یہی ہے، انسان کا جہاں انتقال ہوا وہیں اس کو دفن کیا جائے، چاہے اس کا انتقال وطن میں ہو یا وطن سے باہر کسی اور جگہ۔ دفن کرنے سے قبل منتقل کرنے میں فقہا کا اختلاف ہے، 2 میل منتقل کرنا بالاتفاق جائز ہے، 2 میل سے زیادہ منتقل کرنے کو اکثر فقہا نے مکروہ لکھا ہے، یعنی 2 میل اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ایک شخص بفے کا ہے، خدا نخواستہ انتقال ہو جائے بفا میرا میں یا نوکوٹ میں، تو وہاں سے یہاں لانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سے زیادہ لانا زیادہ دور ہے، اب اس کا لانا جائز ہے یا ناجائز، تو اس حوالے سے فقہاء کرام نے جو لکھا، بعد نے مکروہ کا ہے، بعد نے جواز کی کچھ صورتیں لکھی ہیں۔ فقہاء نے 4 اغراض کی بنا پر ایک جگہ سے دوسری جگہ میت کو منتقل کرنا جائز لکھا ہے۔ 4 وجہوں سے آپ ایک جگہ سے میت کو دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، حرمین شریفین میں کسی ایک کی طرف منتقل کرنا، کسی شخص کا سعودی عرب میں کسی اور شہر کے اندر انتقال ہو جائے اور وہ یہ چاہیں ورثہ کہ بھئی ہم ان کو مکہ یا مدینہ کے اندر دفن کریں، تو وہاں لے جانا درست ہے۔ نمبر 2، انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات میں سے کسی ایک کی قبر کے قریب منتقل کرنا، کسی علاقے میں نبی کی قبر ہے اور کوئی شخص چاہے کہ بھئی مجھے وہاں پہ دفن کرنا، تو ایسی صورت میں بھی 2-3 میل سے زیادہ لے جانا درست ہے۔ نمبر 3، اولیاء اللہ میں سے کسی کی قبر کے قریب منتقل کرنا، کوئی شخص وصیت کرے کہ بھئی فلاں بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، اس کا مزار وہ پشاور میں ہے، اور آپ اس طرح کریں میرے انتقال کے بعد مجھے وہاں لے کے جائیں، یا اس کے اولیاء وہ چاہیں کہ بھئی ہم وہاں لے کے جاتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ نمبر 4، اس لیے منتقل کرنا کہ وہاں زیادہ لوگ قبر کی زیارت کر سکیں گے اور ایصال ثواب کر سکیں گے۔ اب ایک شخص ہے وہ کسی اور جگہ میں، اور وہ کہے بھئی ہمارے بفا میں عیدگاہ کے پاس وہاں جو قبرستان ہے لوگ زیادہ جاتے ہیں، کھیل کود کے لیے بھی جاتے ہیں، تو وہاں یعنی میت کے لیے دعا بھی کریں گے، اس لیے مجھے وہاں دفن کریں، تو ایسی صورت میں بھی 2-3 میل سے زیادہ منتقل کرنا جائز ہے۔ فتاوی رحیمیہ میں ہے، مستحب اور افضل طریقہ یہی ہے، انسان کا جہاں انتقال ہو وہیں اس کو دفن کیا جائے، چاہے اس کا انتقال وطن میں ہوا یا وطن سے باہر کسی اور جگہ۔ دفن کرنے سے قبل منتقل کرنے میں فقہا کا اختلاف ہے، 2 میل منتقل کرنا تو بالاتفاق جائز ہے، 2 میل سے زیادہ منتقل کرنے کو اکثر فقہا نے مکروہ لکھا ہے، اور صاحب نہر نے اسے بحوالہ عقد الفرائض الظاہر یعنی ظاہری روایت کا ہے۔ بعض فقہا نے مادون السفر یعنی شرعی جو سفر ہے 48 میل سے کم، 78 کلومیٹر سے کم انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی جائز لے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ اگر دور ہے منتقل کرنا بہتر نہیں ہے۔ اور علماء نے جو لکھا اسی جگہ تدفین کریں، منتقل نہ کریں، بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ منتقل کریں گے تجہیز و تکفین میں تاخیر ہوگی، حالانکہ جلدی دفن کرنا مستحب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات لاش وہ پھول جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس لیے میت کی بے احترامی کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے جلدی تدفین کرنی چاہیے۔ آگے مسئلہ ہے نماز جنازہ پڑھانے کا حق کس ہے؟ نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ نماز جنازہ پڑھانے کے استحقاق کے سلسلے میں ولی میت امام محلہ سے مقدم ہے۔ عام نمازیں تو ہم محلے کے امام صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں، لیکن نماز جنازہ میں جس شخص کا باپ فوت ہوا ہے، اب بیٹا فوت ہوا ہے، تو باپ اگر وہ مسائل جانتا ہے تو وہ محلے کے امام سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ خود نماز جنازہ پڑھائے۔ لہٰذا محلے کے امام کی موجودگی میں ولی نماز جنازہ پڑھانے کا استحقاق رکھتا ہے، اسے حق ہے۔ البتہ اگر امام مسجد صالح، دیندار اور ولی سے افضل ہو تو بہتر یہ ہے کہ ولی خود امام سے پڑھانے کی درخواست کرے۔ اگر مسجد کا امام وہ میت کے جو وارث ہے، ولی ہے، اس سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے، تو ولی کو چاہیے وہ امام صاحب سے کہے کہ آپ جنازہ پڑھا دیں، لیکن ویسے حق یہ اصل میں ولی کا حق ہے۔ نماز جنازہ کو فاسد کرنے والی چیزیں، تمام وہ چیزیں جس سے عام نمازیں فاسد ہو جاتی ہیں، نماز جنازہ بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ البتہ عام فرض نمازوں میں
اگر کوئی خاتون، چاہے وہ آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، والدہ جو بھی ہے، وہ اگر آپ کے ساتھ عام نماز میں آ کے کھڑی ہو جائے، آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن نماز جنازہ میں اگر کوئی خاتون آ جائے، غلطی سے وہ کھڑی ہو جائے، تو آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ فرض نماز قہقہا لگانے سے فاسد ہو جاتی ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز جنازہ میں اگر کسی نے قہقہا لگا دیا، وضو تو نہیں ٹوٹتا، البتہ نماز جنازہ فاسد ہو جاتی ہے۔ وہ مقامات جہاں نماز جنازہ مکروہ ہے، بغیر کسی عذر کے 5 وقتہ نماز والی مسجد میں، عام راستے پر جنازہ ادا کرنا، روڈ پہ جنازہ ادا کرنا، یا کسی اور جگہ میں، دوسرے کی زمین پر اس کی اجازت کے بغیر، کسی اور کی زمین ہے، چاہے اس میں فصل ہے یا نہیں، لیکن اسے اجازت نہیں دی، یا عرف میں بھی وہ اجازت، یعنی ایسی زمینیں جہاں لوگ ڈرتے ہوں کہ بھئی یہ اجازت نہیں دے گا، تو ایسی زمین میں جنازہ پڑھیں گے، جنازہ مکروہ ہوگا۔ قبرستان میں نماز جنازہ ادا کرنا، احادیث میں قبروں کو سجدہ بنانے کی ممانعت ہے، اسی وجہ سے کسی حائل کے بغیر قبروں کے سامنے قبریں ہیں، جنازہ پڑھ لیں تو جنازہ مکروہ ہے۔ البتہ اگر قبرستان میں کوئی خالی جگہ ہے، سامنے قبریں نہیں ہیں، یا سامنے کوئی دیوار وغیرہ لگی ہوئی ہے، اب اگر جنازہ پڑھ لیں تو جنازہ وہ بغیر کراہت کے ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ آگے جنازے کے کچھ اور مسائل ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ پڑھیں گے۔